کچھ ہوٹل ایسے ہوتے ہیں جہاں تم داخل تو ہو سکتے ہو پر نکل نہیں سکتے۔ یہ کہانی ہے بلال کی، ایک بے روزگار لڑکا جسے ایک پرانے ہوٹل میں ریسیپشنسٹ کی نائٹ ڈیوٹی مل گئی۔ سیلری بہت اچھی تھی اور بس چند رولز فالو کرنے تھے۔ بلال کو لگا اس سے آسان جاب تو ہو ہی نہیں سکتی۔ بلال مہینوں سے بے روزگار تھا، کرایہ سر پر تھا اور جیب بالکل خالی تھی۔ پھر ایک دن اس نے اخبار میں اشتہار دیکھا، ہوٹل پیراڈائز، رات کے ریسیپشنسٹ کی ضرورت ہے، تنخواہ دگنی۔ بلال دورہ چلا گیا۔ ہوٹل کبھی شاندار رہا ہوگا لیکن اب وسیلہ تھا، لوبی خالی تھی، جیسے یہاں پر دن میں کوئی آتا ہی نہ ہو۔ جب وہ وہاں گیا اسے ایک مینیجر ملا۔ اس کا رنگ زرد تھا اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، جیسے برسوں سے سویا ہی نہ ہو۔ اس نے بلال کا انٹرویو تک نہ لیا، بس کہا تم آ گئے، شکر ہے۔ ایک چابی اور ایک فولڈ کیا ہوا پیپر کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ یہ رولز ہیں، زبانی یاد کر لو، آج رات سے ڈیوٹی سٹارٹ ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس رات اکیلے کاؤنٹر پر بلال نے وہ پیپر کھولا۔ ہینڈ ریٹن 5 رولز لکھے تھے۔ مینیجر کی بات اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہر رول لفظ با لفظ یاد کر لو۔ نمبر 1، رات کے 12 بجے سے 4 بجے تک کاؤنٹر مت چھوڑنا، کچھ بھی سنو، کہیں سے بھی آواز آئے۔ نمبر 2، کمرہ 305 ہمیشہ بک ہے، اس کی چابی کسی کو مت دینا، اگر اس سے بیل کی آواز آئے تو بیل کو بند کر دینا۔ نمبر 3، ٹھیک 3 بجے ایک مہمان لال کپڑوں میں آئے گا، اسے کمرہ نمبر 8 کی چابی دے دینا، اس کا چہرہ مت دیکھنا اور اس کا نام بھی مت پوچھنا۔ نمبر 4، اگر لوبی میں کوئی بچہ روتا سنائی دے، لوبی کی ساری لائٹس بند کر دینا اور اندھیرے میں بیٹھے رہنا جب تک آواز ختم نہ ہو جائے۔ نمبر 5، مہمانوں کے رجسٹر کا آخری صفحہ کبھی مت کھولنا۔ کچھ وقت آرام سے گزر گیا، پھر رات 12 بجے گھنٹی بجی۔ بلال نے سوئچ بورڈ دیکھا، روشن بٹن پر لکھا تھا 305۔ بلال ڈر گیا، کانپتے ہاتھوں سے اس نے گھنٹی بند کر دی۔ بلال نے سکون کی سانس لی اور پھر اچانک لوبی کی لائٹس جلنے بجھنے لگی۔ اتنے میں بیل دوبارہ بج گئی۔ بلال کی روح کانپ گئی۔ بلال نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ رات کو 2 بجے ایک آواز آئی، ایک بچہ رو رہا تھا۔ بلال کا دل کٹ گیا، اس کا ہاتھ خود بخود اٹھا مدد کرنے کے لیے، مگر چوتھا اصول اس کے ذہن میں چمکا۔ اس نے فوراً لوبی کی ساری لائٹس بند کر دیں اور اندھیرے میں ساکت بیٹھ گیا۔ رونا قریب آتا گیا اور ٹھیک کاؤنٹر کے پاس آ کر رک گیا۔ اندھیرے میں میز کے کنارے ننھے ننھے پاؤں نظر آئے۔ ایک باریک آواز نے پوچھا، انکل مجھے آپ اپنا چہرہ دکھا دو، مجھے کسی کا چہرہ یاد نہیں رہتا۔ بلال نے آنکھیں زور سے بند کر لی، وہ ہلا نہیں، بولا نہیں اور کچھ دیر بعد پاؤں چلے گئے۔ اور تب بلال سمجھا کہ مینیجر کی آنکھیں اتنی خالی کیوں تھیں۔ ٹھیک 3 بجے ہوٹل کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ایک لمبا آدمی اندر آیا، سرخ لال کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کا چہرہ نہیں تھا۔ بلال نے نظریں میز پر جھکا لیں۔ تیسرا اصول، چہرہ مت دیکھنا، نام مت پوچھنا۔ بلال نے کانپتے ہاتھوں سے کمرہ نمبر 8 کی چابی آگے بڑھائی، مگر اس آدمی نے چابی نہیں لی۔ وہ کھڑا رہا، اس کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی کہیں ڈوبا ہو۔ اس نے رجسٹر آہستہ سے بلال کی طرف کھسکایا اور ایک صفحے پر انگلی رکھی، جیسے چاہتا ہو بلال دیکھے۔ بلال نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ آخر کار آدمی نے چابی اٹھائی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا، پھر رکا اور دھیمی آواز میں پوچھا، 305 والی آج بھی میرا انتظار کر رہی ہے؟ بلال خاموش رہا اور وہ آدمی اوپر چلا گیا۔ صبح ہونے میں ابھی وقت تھا۔ بلال کو اپنے دراز میں ایک لیٹر ملا، اس پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو میں جا چکا ہوں، اصول مانتے رہنا اور خدا کے لیے رجسٹر کا آخری صفحہ مت کھولنا۔
بلال ابھی اس لیٹر کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو ایک پرانے اخبارات کا باکس نظر آیا۔ اس نے جب اخبار دیکھا وہ 60 سال پرانا تھا۔ اس پر ایک نیوز تھی، شادی کی رات دولہا ہوٹل پیراڈائز کی ٹینکی میں ڈوب کر مر گیا اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو کمرہ نمبر 305 میں بند کر لیا ہمیشہ کے لیے۔ وہ کبھی وہاں سے باہر نہیں آئی۔ وہ دونوں ابھی بھی اس ہوٹل میں ہی ہیں اور یہ اصول انہیں سنبھالنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ صبح کے 5:45 بجے کھڑکیوں سے ہلکی ہلکی روشنی آنے لگی۔ بلال کو لگا کہ اب وہ بچ چکا ہے، وہ پوری رات مرا نہیں۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کی نظر رجسٹر پر پڑی، پھر اس کے دماغ میں وہ چھٹا اصول چمکا، آخری صفحہ مت کھولنا۔ مگر اس آدمی کی انگلی، وہ لیٹر، وہ مینیجر کا سخت طریقے سے اسے منع کرنا، بلال کا تجسس اس پر حاوی ہونے لگا اور آخرکار اس کا تجسس اس سے جیت گیا۔ اس نے سوچا صبح تو ہونے ہی والی ہے، اب کیا ہی ہو جائے گا۔ اس نے وہ صفحہ کھول کر دیکھا۔ اس آخری صفحے پر ناموں کی ایک لمبی فہرست تھی۔ ہر نام کے ساتھ ایک تحریک لکھی تھی، دہائیوں پرانی، اور ہر نام کے آگے لکھا تھا مستقل عملہ، اور سب سے نیچے ایک نیا نام لکھا تھا تازہ سیاہی سے، آج کی تاریخ کے ساتھ، بلال۔ بلال کے پیچھے مینیجر کھڑا تھا، پہلی بار مسکراتا ہوا، ہلکا، آزاد۔ اس نے کہا، شکریہ بیٹا، میں 60 سال سے ایک متبادل ڈھونڈ رہا ہوں۔ جو اس رجسٹر کا آخری صفحہ کھولتا ہے وہ اگلا مستقل عملہ بن جاتا ہے۔ اب میں جا سکتا ہوں، میں آزاد ہوں۔ اس دن کے بعد بلال کبھی اس ہوٹل سے باہر نہیں نکل سکا، کیونکہ یہی اصول ہے، تم تب تک نہیں جا سکتے جب تک اپنا متبادل نہ لے آؤ۔ کچھ دن بعد اخبار میں پھر وہی اشتہار چھپا، ہوٹل پیراڈائز، رات کے ریسیپشنسٹ کی ضرورت ہے، تنخواہ دگنی، اور کاؤنٹر کے پیچھے زرد رنگ کا تھکا ہوا لڑکا بیٹھا تھا، ایک نئے بے روزگار لڑکے کا انتظار کرتے ہوئے۔